شہر کے اندھیروں میں ایک ایسا نام بستا تھا جسے سن کر بڑے بڑے مجرموں کی بھی ٹانگیں کانپنے لگتی تھیں۔ وہ نام تھا ماہر فرہاد۔ کسی نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، صرف اس کی آواز، اس کا حکم اور اس کا سایہ۔ باقی سب کچھ پراسراریت میں لپٹا ہوا تھا۔ پولیس کے ریکارڈز میں اس کی کوئی تصویر نہیں، کسی اخبار میں اس کی کوئی جھلک نہیں، اور نہ ہی کسی دشمن نے مرنے سے پہلے اس کے خد و خال بیان کیے۔ وہ ہوا کی طرح تھا، نہ دکھائی دیتا، نہ پکڑا جاتا، لیکن ہر جگہ اس کا اثر محسوس ہوتا۔ ماہر فرہاد کا گینگ دنیا کے سب سے بڑے نیٹ ورکس میں شمار ہوتا تھا۔ اسلحے سے لے کر ڈرگز تک، انڈر ورلڈ کے ہر کھیل کا بادشاہ وہی تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے آپ کو دنیا کی نظروں سے ایسے چھپائے بیٹھے تھا جیسے کوئی سایہ جو روشنی میں بھی اندھیرے کی طرح رہے۔ اس کے آدمیوں کے درمیان یہ کہانی مشہور تھی، جس نے باز کو ایک نظر دیکھ لیا وہ دنیا میں زیادہ دن نہیں جیتا۔ گوداموں کی دیواروں پر، بند کمروں کے اندر، مہنگی گاڑیوں کے شیشوں میں صرف اس کی موجودگی محسوس ہوتی تھی۔ لوگ اس کے نام سے سودا کرتے، لیکن اس کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ کسی میں نہ تھا۔ کہا جاتا تھا کہ ماہر فرہاد کبھی ہنستا نہیں۔ اس کے چہرے کی سختی اور آنکھوں کی گہرائی ایسی ہے کہ بندہ سانس لینا بھول جائے۔ اس کی خاموشی شور سے زیادہ خطرناک تھی۔ اگر وہ بول پڑتا تو فیصلہ سنایا جاتا، اور اس فیصلے کے بعد صرف موت آتی۔ وہ آدمی نہ طاقت کے پیچھے بھاگتا تھا، نہ شہرت کے۔ اسے بس کنٹرول چاہیے تھا، لوگوں پر، دولت پر اور خوف پر۔ شہر کا ہر ڈان، ہر بدماش اس کے حکم کا غلام تھا، مگر پھر بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے، کس سے ملتا ہے اور کس روپ میں چھپا ہے۔ رات کے 2 بجے ایک سنسان گودام میں بلیک ایس یو ویز کا قافلہ رکا۔ اندر صرف دھواں، ہتھیار اور خوف پھیلا تھا۔ شیشے کے کمرے میں ایک دھندلا سا سایہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں سگریٹ جل رہا تھا۔ دھواں اوپر اٹھ کر اندھیرے میں گم ہو رہا تھا، اور پھر وہی بھاری آواز سنائی دی جس نے کئی زندگیاں اجاڑ دی تھیں۔ یاد رکھو، میرا مال میرا خون ہے، جس نے ایک بوند بھی چھوا اس کا جسم زمین پر ٹکڑوں میں بکھرا ملے گا۔ یہ تھا ماہر فرہاد، اندھیرے کا بادشاہ، ایک ایسا گینگسٹر جسے دیکھنے کے لیے لوگ جیتے نہیں بچتے تھے۔ دوسری طرف شام ڈھل چکی تھی۔ حنم شاہ اپنے گھر میں داخل ہوئی تو ڈائننگ ٹیبل پر اس کا انکل نوید شاہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بڑے آرام سے اخبار پلٹ رہا تھا۔ حنم کو دیکھ کر اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بیٹا اتنی رات کر دی آنے میں، اب تم آ رہی ہو۔ حنم نے اپنے لب بال سنبھالتے ہوئے شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، سوری انکل، دیر ہو گئی، فرینڈز کے ساتھ تھی، پرانی فرینڈز مل گئی تھیں، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ نوید شاہ نے بھنویں چڑھاتے ہوئے کہا، یہ سب دوستی یاری اپنی جگہ، مگر گھر کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اب چلو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ حنم نے کہکا لگایا اور لاپرواہی سے کہنے لگی، اوہو انکل، آپ تو بس ہر وقت رولز کی بات کرتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، کھانا کھاتے ہیں۔ وہ کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ میز پر خاموشی چھا گئی، مگر حنم خاموش رہنے والی لڑکی نہیں تھی۔ وہ کبھی نمک مرچ کے ذائقے پر نوٹ دیتی، کبھی نوکر کو چھیڑتی اور کبھی انکل کو مذاق میں ٹوک دیتی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت بھی تھی اور بہادری بھی۔ وہ عام لڑکی نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پنگے لینے والی، ہر کسی کو جواب دینے والی اور اپنی بات پر ڈٹ جانے والی۔ نوید شاہ اسے مسکرا کر دیکھتا رہا۔ اگلی صبح شہر کی فضا پھر بھی عجیب سی سنسان تھی۔ پرانے فیکٹری ایریا کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا گودام کھڑا تھا، جہاں ماہر فرہاد اپنی کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، ہاتھ میں سگریٹ اور آنکھوں میں وہی شفاف چمک۔ سامنے کھڑا اس کا ایک خاص بندہ ڈرتے ڈرتے بولا، باس، آپ نے بلوایا تھا؟ ماہر نے دھواں چھوڑتے ہوئے گہری آواز میں کہا، ہاں، آج وہ مال آ رہا ہے، تمہیں پتہ ہے اس بار کھیپ معمولی نہیں ہے۔ یہ مال اگر صحیح سلامت پہنچ گیا تو تم سب کی زندگی بن جائے گی، لیکن
اگر ایک معمولی سی بھی غلطی ہوئی نا تو اپنی شکل لے کر دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ وہ بندہ ہچکچایا۔ بس فکر نہ کریں، میں وقت پر مال لے آؤں گا۔ ماہر نے میز پر مکہ مارتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، وقت پر لانا تمہارا کام ہے، ورنہ یاد رکھو یہ شہر میرا ہے، یہاں میری مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تم سب میرے نام پر جیتے ہو اور میرے حکم پر مرتے ہو۔ اب جاؤ، اور ہر چیز ٹھیک سے ہو جانی چاہیے۔ وہ آدمی جھک کر جلدی سے باہر نکل گیا، جبکہ ماہر کرسی پر بیٹھا اپنی آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ آج کا دن عام نہیں ہونے والا۔ دن کے 2 بج رہے تھے، دھوپ اپنی تپش سے سڑکوں کو جلائے ہوئے تھی۔ حنم شاہ کا ہاتھ کانپتے ہوئے موبائل پر نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ فون کی بیل بجتی رہی اور جیسے ہی دوسری طرف نوید شاہ نے فون ریسیو کیا، اس کی بھتیجے کی ہامتی ہوئی آواز گونجی، انکل انکل پلیز جلدی آئیے۔ نوید چون کر سیدھا بیٹھ گیا، اخبار ایک طرف پھینک دیا اور پریشانی سے بولا، حنم بیٹا کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ حنم کی سانسیں بھاری تھیں، اس کی آواز میں خوف اور بے چینی صاف سنائی دے رہی تھی۔ نہیں انکل، خیریت نہیں ہے، مجھ پر ابھی حملہ ہوا تھا، وہ لوگ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلی ہوں۔ اس نے جلدی جلدی بولتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے، اور میری گاڑی بھی ایک رکشے سے زور سے ٹکرا گئی ہے۔ انکل پلیز آپ فوراً آ جائیں، میں بالکل اکیلی ہوں۔ نوید شاہ نے یہ سن کر سر پر ہاتھ مارا اور بے اختیار بڑبڑایا، اف یہ لڑکی بھی نا ہمیشہ کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس جاتی ہے۔ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں، آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ فکر بھی جھلک رہی تھی۔ وہ بھتیجی کو ڈانٹنا چاہتا تھا، مگر اس کی آواز میں چھپی بے بسی نے اسے مزید پریشان کر دیا۔ بیٹا ہمت رکھو، میں ابھی آ رہا ہوں، ہلنا مت، وہیں رہو۔ اس نے فون جیب میں ڈالا اور جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ ایک لمحے کو اس نے گہری سانس لی، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر الماری سے اپنے کار کی چابی اٹھائی، تیزی سے دروازہ کھولا۔ پیچھے سے نوکر نے آواز دی، صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مگر نوید شاہ نے کوئی جواب نہ دیا، صرف اتنا بولا، حنم مشکل میں ہے، اور اگلے ہی پل دروازہ دھڑام سے بند کر گیا۔ باہر دھوپ کی تپش اس کی جلد جلا رہی تھی، مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اپنی گاڑی تک پہنچا، دروازہ کھولا اور سیٹ پر بیٹھتے ہی انجن سٹارٹ کیا۔ گاڑی کی ایکسیلیٹر پر اس نے زور سے پاؤں رکھا تو ٹائروں نے زمین پر چرچراتی ہوئی چیخ بلند کی۔ جیسے ہی گاڑی مین روڈ پر نکلی، نوید شاہ کی نظریں بار بار گھڑی پر جا رہی تھیں۔ اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے اور دماغ میں صرف ایک ہی سوچ تھی، اگر حنم کو کچھ ہوا تو؟ ماہر فرہاد اپنی کرسی پر بیٹھا خاموشی سے سگریٹ کے دھوئیں کو فضا میں اڑاتا رہا۔ فضا میں ایک ڈراؤنی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک دروازہ دھڑام سے کھلا اور اس کا ایک آدمی ہامتا ہوا اندر آیا، پسینے سے شرابور اور چہرہ زرد۔ وہ گھبرا کر بولا، باس وہ مال جو آج آنا تھا۔ ماہر نے اپنی آنکھوں کے زاویے سے اسے دیکھا، سرد لہجے میں بولا، ہاں کیا ہوا مال کو؟ آدمی کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آواز گلے میں اٹک رہی تھی۔ باس ہمارے آدمی گئے تھے لینے، لیکن کسی اور نے حملہ کر دیا، ہمارے سب لوگ مار دیے گئے اور مال بھی چوری ہو گیا۔ یہ سن کر ماہر فرہاد کے ہاتھ کی سگریٹ زمین پر گر پڑی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھا، دونوں ہاتھ میز پر دے مارے۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح گونجی۔ آدمی کانپتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا، اس کے قدم لرزنے لگے۔ ماہر کے چہرے پر شفاف مسکراہٹ ابھری، مگر آنکھوں میں آگ دہکنے لگی۔ کس کی یہ جرأت ہوئی؟ کس نے سوچا کہ ماہر فرہاد کا مال چھین سکتا ہے؟ وہ آگے بڑھا اور آدمی کے کالر کو جھٹکے سے پکڑ لیا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ کون اپنی موت کا خواہش مند نکلا ہے؟ کمرہ لرز گیا اس کی دھاڑ سے۔
باقی آدمی جو کونے میں کھڑے تھے ایک دوسرے کو خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ سب جانتے تھے اب شہر کے اندھیروں میں طوفان اٹھنے والا ہے۔ نوید شاہ کی گاڑی چیختے ٹائروں کے ساتھ اچانک حنم کے قریب رکی۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا اور گھبراہٹ سے آگے بڑھتے ہی بولا، حنم کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ حنم ابھی بھی ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ اس نے ہارن کاٹتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا، انکل میری گاڑی ایک رکشے سے ٹکرا گئی تھی، بڑا زور کا دھچکا لگا، لیکن شکر ہے رکشے میں کوئی بیٹھا ہوا نہیں تھا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ نوید شاہ نے اطمینان کی سانس لی، مگر ماتھے کی لکیریں صاف ظاہر کر رہی تھیں کہ وہ اندر سے اب بھی پریشان ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر حنم کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں کہا، بیٹا فکر مت کرو، یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، شکر کرو تم سلامت ہو۔ باقی رکشے کا میں بندوبست کروا دوں گا، مالک کو میں نیا رکشہ خرید دوں گا تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ حنم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، پر انکل یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ پہلے حملہ اور پھر یہ حادثہ۔ نوید شاہ نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اسے اپنی گاڑی کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، چلو ابھی بیٹھو گاڑی میں، یہ وقت سوال جواب کا نہیں، پہلے تمہیں گھر لے چلوں، وہاں سکون سے بات کریں گے۔ نوید شاہ گاڑی چلاتے ہوئے بار بار حنم کو دیکھ رہا تھا، جو خاموشی اور غصے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ راستے بھر اس کے دل میں ایک ہی فکر تھی کہ آخر یہ سب کچھ بار بار حنم کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تو نوکر نے دروازہ کھولا۔ نوید سیدھا حنم کو ساتھ لے کر ڈرائنگ روم میں آیا۔ دونوں صوفے پر بیٹھے تو لمحے بھر کے سکوت کے بعد نوید شاہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بیٹا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم حقیقت کو نظر انداز نہ کریں۔ یہ دوسرا حملہ ہے تم پر، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ حنم نے ہاتھ ایک دوسرے میں کس لیے، نظریں جھکا لیں۔ انکل میں نہیں جانتی یہ سب کیوں ہو رہا ہے، میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ اس کی آواز رن گئی۔ نوید شاہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سخت مگر فکر مند انداز میں کہا، حنم میں جانتا ہوں تمہاری کوئی غلطی نہیں، لیکن دنیا ہمیشہ سیدھے لوگوں کو نشانہ بناتی ہے۔ اب میں تمہیں گھر سے نکلنے سے تو نہیں روک سکتا، تمہاری آزادی چھیننا نہیں چاہتا، مگر ایک فیصلہ ضرور کرنا پڑے گا۔ اس نے کرسی پر سیدھا ہو کر گہری سانس لی اور کہا، میں تمہارے لیے ایک باڈی گارڈ ڈھونڈوں گا، ایسا شخص جو تمہارے ساتھ سائے کی طرح رہے گا، تمہاری حفاظت کرے گا، چاہے دن ہو یا رات، وہ ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوگا اور کسی کو تمہارے قریب آنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ حنم نے چونک کر انکل کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت ایک ساتھ تھے۔ باڈی گارڈ؟ اس نے دھیمی آواز میں دہرایا۔ نوید شاہ نے پرعزم لہجے میں جواب دیا، ہاں بیٹا اب یہ ضروری ہے، کیونکہ میں تمہیں یوں بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا۔ اگلے دن صبح حنم ہمیشہ کی طرح یونیورسٹی پہنچی۔ کلاس کے بعد جب وہ کوریڈور سے گزر رہی تھی تو اس کی نظر ایک مغرور اور امیر زادی لڑکی ایرم پر پڑی، جو اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی ہو کر زور زور سے ہنسی اڑا رہی تھی۔ حنم نے پہلے نظر انداز کرنا چاہا، مگر جیسے ہی اس نے سنا کہ ایرم طنزیہ انداز میں اسی پر بات کر رہی ہے تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ غصے سے قدم بڑھاتی سیدھی ایرم کے پاس جا پہنچی۔ سنو تم، حنم نے بلند آواز میں کہا، جس سے سب کے قدم رک گئے، تمہیں کیا لگتا ہے تم بڑی شہزادی ہو یا یونیورسٹی تمہارے ابا کی جاگیر ہے؟ ایرم نے نخوت سے مسکرا کر کہا، اوہ تو جنگلی شیرنی بول پڑی۔ اس کی یہ بات حنم کے ضبط کا پیمانہ لبریز کر گئی۔ حنم نے جھٹکے سے ایرم کے بالوں کو زور سے پکڑ کر کھینچا اور پوری قوت سے اسے دیوار سے دے مارا۔ ایرم کی چیخنے کی آواز پورے کوریڈور میں گونج اٹھی۔ باقی لڑکیاں سہم کر پیچھے ہٹ گئیں۔ یاد رکھنا ایرم، حنم نے دھاڑ کر کہا، میں تمہیں ایسے چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ آج کے بعد اگر میرے سامنے بکواس کی تو زبان کھینچ لوں گی۔ پھر اس نے ایرم کو ایک اور تھپڑ رسید کیا اور غصے سے دھکیل کر ایک طرف کر دیا۔ سب طلبہ حیرت اور خوف سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حنم نے تیز قدموں سے یونیورسٹی پارکنگ کی طرف رخ کیا، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا اور تیزی سے یونیورسٹی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ مگر ابھی وہ کچھ ہی دور پہنچی تھی کہ سڑک پر 4 مہنگی گاڑیاں آ کر اس کی گاڑی کے آگے رک گئیں۔ بریک لگاتے ہی گاڑی جھٹکے سے رکی۔ حنم کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک دوڑ گئی۔
مگر اس کے چہرے پر خوف کا شائبہ تک نہ تھا۔ اگلے ہی لمحے ان گاڑیوں سے کئی گنڈے ٹائپ کے لڑکے اترے اور حنم کی گاڑی کے گرد گھیراؤ کر لیا۔ ان کے چہروں پر سختی اور بدن پر قیمتی کپڑے صاف بتا رہے تھے کہ یہ ارم کے پیچھے بھیجے گئے لوگ ہیں۔ حنم نے ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی، دروازہ زور سے کھول کر باہر نکلی۔ اونچی ایڑیوں کی چاپ سڑک پر گونجی اور وہ سیدھی ان لڑکوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آنکھوں میں سختی اور لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ لیے بولی، اوہ، تو یہ ہیں ارم کے کتے۔ کتنے ہو تم لوگ؟ جتنے بھی ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، آگے بڑھو اگر ہمت ہے۔ پھر وہ غرور سے گردن تان کر بولی، ہٹو آگے سے، ارم کے فالتو کتوں۔ اس کی آواز میں وہ دلیری اور بے خوفی تھی جس نے لمحے بھر کے لیے ان لڑکوں کو بھی چپ کرا دیا۔ حنم کا غرور بھرپور انداز میں ابھر رہا تھا۔ جیسے اس نے ارم کے گنڈوں کو للکارا، ان میں سے ایک لمبا چوڑا غسیلے چہرے والا لڑکا آگے بڑھا۔ اس نے دھمکی آمیز انداز میں حنم کی کلائی پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر حنم نے بغیر ایک پل ضائع کیے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کے گال پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تھپڑ کی آواز سڑک پر گونجی اور لمحے بھر کے لیے سب ششدر رہ گئے۔ وہ لڑکا غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تجھے ابھی مزہ چکھاتا، وہ دھاڑتا ہوا حنم کی طرف لپکا، مگر اسی لمحے ایک بھاری قدموں کی چاپ گونجی۔ بھیڑ کے بیچ سے ایک دراز قد، چوڑے شانے والا طاقتور آدمی نمودار ہوا۔ اس کے ماتھے پر بکھرے بال ہوا سے ہل رہے تھے، آنکھوں میں سختی اور لبوں پر خاموشی کا تاثر تھا۔ وہ براؤن پینٹ اور ہلکی سی کریم کلر شرٹ پہنے ہوئے تھا، آستینیں کونی تک مڑی ہوئی تھیں۔ لمحے بھر میں وہ حنم کے سامنے آ کھڑا ہوا اور جیسے ہی وہ گنڈا حنم کو چھونے کے لیے لپکا، اس اجنبی نے آہنی ہاتھوں سے اسے گردن سے دبوچ کر زور کا دھکا دیا۔ لڑکا پیچھے لڑکھڑاتا ہوا اپنی گاڑی کے بونٹ سے جا ٹکرایا اور کراہنے لگا۔ باقی سب گنڈے سہم گئے، ان کی آنکھوں میں حیرت اور ڈر کی لہر دوڑ گئی۔ حنم نے چونک کر اس اجنبی کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی ٹھہراؤ اور غصہ جھلک رہا تھا۔ وہ اجنبی لمحے بھر میں ضائع کیے بغیر آگے بڑھا اور ایک ایک کر کے ارم کے گنڈوں کو زمین پر پٹکنے لگا۔ کسی کے پیٹ میں گھونسا مارا، کسی کو لات رسید کی تو کسی کو گردن سے پکڑ کر دھکا دیا۔ لمحوں میں پورا ٹولہ تتر بتر ہو گیا اور سڑک پر کراتے ہوئے اپنی جان بچا کر بھاگنے لگا۔ حنم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، وہ یہ سب منظر دم بخود ہو کر دیکھ رہی تھی۔ جب آخری لڑکا بھی بھاگ گیا تو اجنبی نے جھاڑتے ہوئے ہاتھ پیچھے کیے اور سیدھا حنم کی طرف دیکھ کر بولا، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پرسکون انداز میں گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ حنم نے کچھ لمحے جھجک کر اس کی طرف دیکھا، لیکن پھر قدم بڑھاتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی تو حنم نے بے اختیار سوال کیا، تم ہو کون؟ اجنبی نے نظریں سامنے رکھتے ہوئے بے پرواہ لہجے میں کہا، انسان ہوں۔ حنم نے غصے سے دانت بھینچتے ہوئے کہا، مجھے بھی پتا ہے کہ تم انسان ہو، لیکن تمہارا نام کیا ہے؟ اجنبی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ پرسکون انداز میں بولا، نام نہیں پتا مجھے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ تم نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا تھا جو یہ سب تمہارے پیچھے پڑے تھے۔ وہ اجنبی گاڑی چلا رہا تھا، مگر ساتھ ہی اس نے حنم کی طرف نظر ڈال کر سنجیدگی سے پوچھا، تو اب بتاؤ آخر ہوا کیا تھا؟ یہ سب تمہارے پیچھے کیوں پڑے تھے؟ حنم نے آنکھیں تنگ کرتے ہوئے بے پرواہ انداز میں کہا، کچھ خاص نہیں، میں نے ایک لڑکی کو یونیورسٹی میں اچھا سبق سکھایا تھا، یہ انہی کے فالتو کتے تھے۔ اجنبی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور بولا، تم لوگ یونیورسٹی پڑھنے جاتی ہو یا لڑنے؟ حنم نے فوراً تیور بدل کر غرور سے کہا، تم اپنے کام سے کام رکھو ورنہ تمہیں بھی پیٹ ڈالوں گی۔ یہ سن کر اجنبی چونک گیا، اس کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے حیرت ابھری، جیسے وہ پہلی بار کسی لڑکی کو اس قدر دلیری سے بات کرتے دیکھ رہا ہو۔ گاڑی کچھ ہی دیر میں حنم کے گھر کے سامنے رکی۔ گیٹ کھلتے ہی اس کے انکل نوید باہر نکلے، چہرے پر پریشانی اور آنکھوں میں فکر جھلک رہی تھی۔ حنم کیا ہوا تھا؟ پھر سے حملہ ہوا؟ انہوں نے جلدی سے پوچھا۔
حنم نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ نوید کی نظریں فوراً اس اجنبی پر جا ٹھہری جو ہنوز خاموش ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ یہ لڑکا کون ہے؟ نوید نے سخت لہجے میں پوچھا۔ حنم نے قدرے سکون سے جواب دیا، یہی ہے جس نے ان گنڈوں کو مار بھگایا اور مجھے بچایا۔ نوید نے ایک لمحے کو اجنبی کا جائزہ لیا اور پھر قریب جا کر سنجیدگی سے پوچھا، بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ اجنبی نے پرسکون آواز میں کہا، ماہر۔ نوید نے آگے بڑھتے ہوئے اگلا سوال کیا، کیا کرتے ہو؟ ماہر نے ہلکا سا کندھا جھٹک کر جواب دیا، فی الحال تو کچھ نہیں۔ نوید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تو پھر یوں کرو میری بیٹی کے باڈی گارڈ بن جاؤ۔ تم مضبوط لگتے ہو، بہادر بھی ہو، تمہیں منہ مانگے پیسے ملیں گے۔ ماہر نے نوید شاہ کی بات سن کر لمحہ بھر سوچا، پھر دھیمی لیکن مضبوط آواز میں کہا، ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، اپنی بیٹی کو سمجھا دیں کہ مفت میں پنگے نہیں لینے چاہیے۔ اس کے لہجے میں سختی بھی تھی اور حقیقت پسندی بھی۔ ڈیل ڈن، کل صبح سے میں حاضر ہوں، مجھے یہ کام منظور ہے۔ حنم غصے سے قدم پٹکتی ہی ان کے قریب آئی اور فوراً بولی، انکل مجھے یہ خروس باڈی گارڈ نہیں چاہیے، آپ نہیں جانتے گاڑی میں اس نے کتنے لمبے چوڑے لیکچر دیے ہیں مجھے۔ نوید شاہ نے بیٹی کی بات سن کر گہری سانس لی اور سنجیدگی سے جواب دیا، حنم یہی تمہارے لیے ٹھیک ہے، یہ تمہاری حفاظت کرے گا چاہے تمہیں اچھا لگے یا نہیں۔ اب تم جاؤ اندر۔ حنم نے غصے سے ماہر کو گھورا اور پیر پٹکتی اندر چلی گئی، جبکہ ماہر کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھر ہے، جیسے اسے یہ ضدی لڑکی اور بھی دلچسپ لگنے لگی ہو۔ ماہر فرہاد اندر ہی اندر ایک خاموش طوفان تھا۔ باہر وہ ایک عام سا مضبوط جسم والا جوان لگ رہا تھا، مگر اندر اس کے ارادے فولاد کی طرح سخت تھے۔ ماہر نے پرسکون انداز میں اپنی جیب سے فون نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ فون ریسیو ہوتے ہی اس نے بھاری لہجے میں کہا، کام ہو گیا ہے، اب وہاں سب تم سنبھال لینا، باقی یہاں اس خبیث کو میں خود دیکھ لوں گا۔ فون بند کرتے ہی اس کی آنکھوں میں ایسی چمک ابھری جیسے کوئی بہت پرانا حساب چکانے والا ہو۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ نوید شاہ جیسا دنیا کو معصوم اور بااثر بزنس مین دکھائی دینے والا شخص دراصل ایک خوفناک حقیقت چھپائے بیٹھا تھا۔ شہر کے سب سے بڑے ڈرگ سمگلروں میں اس کا نام دوسرے نمبر پر آتا تھا۔ پولیس اور قانون اس کے آگے مجبور تھے کیونکہ اس کی جڑیں بہت گہری اور طاقت بہت زیادہ تھی۔ حنم کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جس انکل پر وہ بھروسہ کرتی ہے وہ حقیقت میں کس قدر بھیانک کھیل کھیل رہا ہے۔ ماہر فرہاد کو یہ سب کچھ اچھی طرح معلوم تھا۔ جب اسے خبر ملی تھی کہ اس کا قیمتی مال چوری کر لیا گیا ہے، پہلے تو ماہر نے سمجھا کہ یہ کوئی عام دشمن کی حرکت ہوگی، مگر جب تحقیق کروائی تو ایک ایسا نام سامنے آیا جس نے اس کا خون کھولا دیا۔ وہ نام تھا نوید شاہ۔ ماہر نے اس دن دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ جنگ عام انداز میں نہیں لڑی جائے گی، گولی یا بندوق سے نہیں بلکہ ایک الگ طریقے سے، ایسا طریقہ جس میں نوید شاہ کو اپنی ہی کمزوریوں سے شکست ملے، اور سب سے بڑی کمزوری اس کی اکلوتی بھتیجی حنم تھی۔ ماہر کے لبوں پر پھر وہی مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ دل میں سوچا، اب دیکھتے ہیں نوید شاہ تمہاری چالاکی تمہیں کہاں تک بچا پاتی ہے۔ تم نے میرا مال چرایا ہے اور میں تمہاری سانسیں تک چرا لوں گا، لیکن اپنے ہی انداز میں۔ اگلی صبح حنم یونیورسٹی جانے کے لیے گھر سے نکلی تو گیٹ کے باہر ماہر فرہاد پہلے ہی موجود تھا۔ وہ اپنی سیاہ رنگ کی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ حنم نے چونک کر اسے دیکھا اور بغیر کچھ کہے اپنی کار کی طرف بڑھی، لیکن ماہر فوراً اس کے ساتھ چل دیا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ حنم نے ناگواری سے اسے گھورا مگر کچھ کہے بغیر آگے بیٹھ گئی۔ گاڑی سڑک پر نکلی تو ماہر نے خاموشی سے ڈرائیو شروع کر دی۔ کچھ لمحے گزرے ہی تھے کہ حنم نے اچانک کہا، ہمیں یونیورسٹی نہیں جانا۔ ماہر نے فوراً بریک لگا کر گاڑی ایک طرف روک دی۔ اس نے پوری سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور بھاری لہجے میں پوچھا، پھر کہاں جانا ہے؟ حنم نے اپنے لمبے بالوں کی لٹیں پیچھے کرتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا، ہمیں ڈیوائن آفس جانا ہے، وہاں میرا کام ہے۔ ماہر نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے اسے غور سے دیکھا، جیسے اس کی بات کے پیچھے چھپی اصل وجہ جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔
پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، کون سا کام ہے؟ ہانم نے اس کی طرف تیز نظروں سے دیکھا اور مختصر جواب دیا، یہ تمہارے لیے جاننا ضروری نہیں۔ ماہر نے لمحہ بھر کے لیے اپنے غصے سے اپنی گردن ذرا سا جھکائی اور دھیمی آواز میں کہا، میں تمہارا باڈی گارڈ ہوں، میرے لیے تمہاری ہر بات جاننا ضروری ہے۔ تمہارے ہر قدم پر میری ذمہ داری ہے اور ذمہ داری کبھی ادھوری نہیں چھوڑی جاتی۔ ہانم کے ڈیوائن آفس پہنچتی ماہر بھی اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ یہ آفس اصل میں ارم کا تھا، مگر اس وقت وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ ہانم آہستہ سے بہانہ بناتے ہوئے ارم کے کیبن میں داخل ہوئی تو ماہر نے بھی پیچھے سے قدم رکھ دیا۔ خالی کمرہ دیکھ کر اس نے بھنویں سکیڑ کر کہا، یہاں کیا کرنے آئی ہو تم؟ ہانم نے بنا اس کی طرف دیکھے جلدی سے جواب دیا، فائل ڈھونڈنے، جلدی ہے۔ یہ کہہ کر وہ الماریوں اور ڈیسک پر نظر دوڑانے لگی۔ ماہر نے چند لمحے اسے گھورتے رہنے کے بعد خود بھی تلاش میں ہاتھ بٹا دیا۔ اچانک وہ اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سختی سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ بھاری لہجے میں بولا، ہانم، تم کر کیا رہی ہو؟ ہانم نے فوراً غصے سے جھٹک کر کہا، ہاتھ چھوڑو میرا۔ ماہر نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر خاموشی سے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اگلے ہی لمحے ہانم کو میز کے کاغذوں کے نیچے وہی مطلوبہ فائل مل گئی۔ اس نے جلدی سے فائل پرس میں چھپائی اور بنا کچھ کہے تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ ماہر بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آیا۔ دونوں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی کے اندر خاموشی کا بوجھ چھایا ہوا تھا۔ ماہر نے ہانم کی طرف ایک گہری نظر ڈالی اور بھاری آواز میں بولا، اس بیچاری کو اتنا مار لیا، ابھی بھی تمہارا غصہ ختم نہیں ہوا؟ ہانم نے فوراً تیز لہجے میں جواب دیا، خبردار، اگر انکل کو بتایا تو یاد رکھنا میں بھی خاموش نہیں رہوں گی۔ ماہر نے ایک پل کو مسکرا کر اسے مزید غور سے دیکھا اور پھر آہستہ سے پوچھا، تو بتاؤ اس فائل کا کرو گی کیا؟ ہانم نے پرس کھول کر فائل نکالی، چند لمحے تک اسے گھورتی رہی جیسے کوئی فیصلہ کر رہی ہو، پھر اچانک غصے سے کاغذات نکالے اور زور زور سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگی۔ ماہر حیرانی سے اسے دیکھتا رہا۔ ہانم نے ٹکڑے ہوا میں اچھال دیے جو سڑک پر بکھرتے گئے۔ پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، یہی کرنا تھا، نقصان پہنچانا تھا۔ تمہیں نہیں پتا، اب یہ فائل دوبارہ کبھی نہیں بن سکتی۔ اب ہو گیا ارم کا نقصان۔ ماہر کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے حیرت بھی تھی اور تجسس بھی۔ ہانم کی ضد و بے باکی جیسے اسے مزید الجھا رہی تھی۔ ماہر نے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر زور سے مارے اور غصے سے اس کی طرف مڑ کر کہا، تم پوری پاگل ہو، خود تو مرو گی ہی، مجھے بھی مرواؤ گی، اور اب وہ امیر زادی چھوڑے گی نہیں تمہیں۔ ہم دونوں کی شکلیں اس کے آفس کی سی سی ٹی وی میں آ گئی ہوں گی۔ اس کے لہجے میں کھڑی جھنجھلاہٹ تھی۔ ہانم نے پرسکون انداز میں ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور طنزیہ لہجے میں بولی، مجھے پرواہ نہیں، کرے گی تو کیا کرے گی، اور ویسے بھی تم ہو نا میرے باڈی گارڈ، میرے لیے گولی نہیں کھا سکتے۔ ماہر کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے سختی اور سنجیدگی اور بڑھ گئی۔ اس نے سرد آواز میں جواب دیا، یاد رکھو میں تمہارا باڈی گارڈ ہوں، عاشق نہیں، سمجھ آئی؟ ہانم کی مسکراہٹ لمحے بھر کو تھم گئی، مگر اس کی آنکھوں میں ضد اور چمک اور تیز ہو گئی، جیسے یہ جملہ بھی اسے مزید دلچسپ لگا ہو۔ گاڑی ٹریفک میں پھنسی ہوئی تھی، ہارنوں کی آواز چاروں طرف گونج رہی تھی۔ اسی دوران کسی نے زور سے کار کے دروازے پر دستک دی۔ ماہر نے چونک کر شیشہ نیچے کیا تو باہر ایک نوجوان کھڑا تھا۔ ہانم نے جیسے اسے پہچانا تو اس کی آنکھوں میں ناگواری جھلک اٹھی۔ وہ لڑکا دراصل ہانم کا یونیورسٹی دوست تھا جو اکثر اسے شادی کے لیے اصرار کرتا رہتا تھا۔ اس نے بڑے خوش اخلاق انداز میں کہا، ہیلو ہانم، کیسی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ اور یہ کون ہے؟ ہانم نے لمحے بھر کے لیے ماہر کی طرف دیکھا، پھر اچانک ایک ضدی شرارت سے بھرے انداز میں ماہر کا بازو زور سے تھام لیا اور اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، یہ میرے ہسبینڈ ہیں، ہم جا رہے ہیں گھومنے۔ ماہر ایک دم چونک گیا، اس کی آنکھوں میں ناقابل یقین حیرت ابھری۔ وہ لڑکا بھی ششدر رہ گیا، اس کے لبوں پر ادھوری بات آ کر رک گئی۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بنا کچھ کہے جلدی سے پلٹا اور بھیڑ میں گم ہو گیا۔ ماہر مسلسل ہانم کو گھور رہا تھا جیسے ابھی کے ابھی اس کی گردن دبوچ لے۔ وہ لڑکا جیسے بھیڑ میں غائب ہوا، ہانم فوراً ماہر کے کندھے سے پیچھے ہٹی اور ہنستے ہوئے بولی، بلا ٹلی۔ ماہر نے اسے حیرت اور غصے کے
ملے جلے انداز میں گھورا اور بھاری لہجے میں پوچھا، یہ کیا حرکت تھی؟ میرے پاس کیسے آئیں تم؟ حنم نے شرارت سے دوبارہ اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا اور معصومیت سے بولی، ایسے۔ ماہر نے بے یقینی سے چند لمحے اسے دیکھا، پھر گہری سانس لے کر بے اختیار نہ میں سر ہلایا اور خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ حنم کے لبوں پر ضدی مسکراہٹ کھیل رہی تھی، جبکہ ماہر کے دل میں عجیب سا کھچاؤ اور الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ ماہر نے کچھ لمحے تک خاموش ڈرائیو کی، پھر اچانک بولا، سیٹ بیلٹ لگا لو۔ حنم نے شرارت سے آنکھیں پھیلا کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے ضرورت نہیں، ماہر نے برہمی دبانے والے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا نا، لگا لو۔ حنم نے جان بوجھ کر گردن دائیں جانب موڑ لی اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ نہیں لگاؤں گی، بس۔ اس کے لہجے کی ضد پر ماہر نے ایک دم گاڑی سڑک کے کنارے روکی۔ بریک کے جھٹکے سے حنم چون کر سیدھی ہوئی، مگر کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے ہی ماہر اس کی طرف جھک گیا۔ حنم کی سانس گلے میں اٹک گئی۔ ماہر کا چہرہ اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی جھلک دیکھ سکتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وقت جیسے تھم گیا۔ ماہر کی سخت اور سنجیدہ چہرے پر عجیب سا جمود تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک انکہی شدت چھپی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھایا اور حنم کے قریب سے جھک کر سیٹ بیلٹ تھام لی۔ حنم کے دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ اس کی نظریں بھی بے اختیار ماہر پر جمی رہیں۔ وہ چاہتی بھی تو نگاہیں ہٹا نہ پاتی۔ ماہر نے بیلٹ کلیک میں فٹ کی، مگر بیلٹ باندھتے ہوئے بھی اس کی نظریں مسلسل حنم کے چہرے پر ٹکی رہیں۔ دونوں اتنے قریب تھے کہ سانسوں کی گرمی ایک دوسرے کو چھو رہی تھی۔ ایک پل کو لگا جیسے اگر کوئی ذرا سا اور جھکے تو یہ فاصلہ مکمل ختم ہو جائے گا۔ اب لگ گئی، ماہر نے دھیمی مگر بھاری آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ حنم کی ضدی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی اور دل کے اندر ہلچل سی مچ گئی۔ وہ پہلی بار ماہر کی آنکھوں میں جھانکنے سے ڈر سی گئی۔ اگلی صبح ماہر لان میں بیٹھے نوید شاہ کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ چائے کی بھاپ اور ٹوسٹ کی خوشبو فضا میں پھیلی تھی۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد ماہر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، انکل، مجھے کچھ دن یہیں رکنا ہوگا۔ نوید شاہ نے چون کر اسے دیکھا، پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے بیٹا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جتنا چاہو رکو۔ ماہر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا اور خاموشی سے چائے پینے لگا، مگر اس کی آنکھوں کے پیچھے جیسے کوئی طوفان چھپا ہوا تھا۔ رات ڈھلتے ہی جب پورا گھر سو گیا تو ماہر خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلا۔ ہر قدم ناپ تول کر رکھتا۔ اندھیرے میں اس نے پورے گھر کی باریکی سے تلاشی لینا شروع کی۔ الماریوں کے خفیہ خانوں سے لے کر تہہ خانے تک اس کی نظریں ہر جگہ کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ بالآخر اسے وہ جگہ مل گئی جہاں نوید اپنا قیمتی مال چھپاتا تھا۔ ماہر کی آنکھوں میں ایک سرد اور فاتحانہ چمک ابھری۔ اس نے فوراً نوید کے موبائل فون تک رسائی حاصل کی اور تیز انگلیوں سے ایک پیغام ٹائپ کیا۔ پیغام سیدھا نوید کے خاص آدمی کو بھیجا گیا تھا، مال سارا اس جگہ لے آؤ۔ جیسے ہی وہ آدمی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مقررہ جگہ پہنچا، ماہر کے آدمی پہلے سے وہاں موجود تھے۔ نوید کا آدمی ابھی سامان اتار ہی رہا تھا کہ اچانک ماہر کے لوگوں نے گھات لگا کر اسے قابو میں کر لیا۔ لمحوں میں سب کچھ بدل گیا۔ وہ آدمی لڑنے کی کوشش بھی نہ کر پایا۔ اندھیری رات میں اس کی آخری چیخ دم گئی اور ماہر کے آدمی نے سارا مال اپنے قبضے میں لے لیا۔ ماہر نے تسلی سے نوید کے موبائل سے بھیجا گیا پیغام حذف کیا اور فون واپس اپنی اصل جگہ رکھ دیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ پوری خاموشی کے ساتھ واپس کمرے میں آیا، کھڑکی کے پردے ہلکے سے ہلائے اور گہری سانس لے کر اندھیرے میں بیٹھ گیا۔ اگلی صبح جب نوید شاہ بیدار ہوا تو اس کے فون پر ایک ہنگامہ خیز کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز چیخ رہی تھی، نوید صاحب، سارا مال غائب ہو گیا ہے، سب کچھ صاف کر دیا گیا ہے۔ نوید کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے مٹھی بھینچ لی اور غصے میں دھاڑا، یہ کس کی جرأت ہے؟ کس نے ہاتھ ڈالا ہے میرے مال پر؟ اگلا بولا، صاحب حمید کا پتہ صبح سے نہیں لگ رہا، مجھے تو لگتا ہے اسی نے غداری کی ہے ہمارے ساتھ۔ نوید کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ ایسی غداری کرے گا؟ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اب ڈھونڈو اسے،
جہاں ہے اسے بل سے باہر نکالو، اور کمرے میں اس کی دھار گونجنے لگی۔ شام کا وقت تھا۔ سورج کی مدھم روشنی لان کے سبز گھاس پر سنہری عکس ڈال رہی تھی۔ ماہر خاموشی سے آہستہ آہستہ نوید کی آواز سن کر اس کے کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ نوید فون کان سے لگائے چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجب سی خوشی اور لالچ کی چمک تھی۔ ماہر نے کان ذرا سا تیز کیے تاکہ ایک ایک لفظ واضح سن سکے۔ نوید کے ہونٹوں سے نکلے الفاظ ماہر کے دل پر بجلی بن کر گرنے لگے۔ یہ لڑکی، یہ میرے لیے دولت کا ذریعہ ہے۔ اس کے پورے 5 کروڑ لوں گا، اور جب یہ یہاں سے چلی جائے گی تو اس کے نام پر جو جائیداد ہے وہ بھی میری ہو جائے گی۔ تب میں امیر سے امیر ہو جاؤں گا۔ دیکھا میرا نصیب، ایک نقصان ہوا تو ایک بڑا فائدہ بھی مل گیا۔ میری بھانجی کے 5 کروڑ میرے ہونے والے ہیں۔ لیکن ہاں، اگر تم حنم سے پیار کرتے ہو تو اس کا خیال بھی رکھنا۔ نوید نے زہر بری ہنسی ہنسی اور مزید بولا، آج رات اس کو یہاں سے لے جانے کی ذمہ داری ہے تمہاری۔ باقی وہ لڑکا ماہر، اس کو میں خود کسی نہ کسی بہانے یہاں سے ہٹا دوں گا۔ ماہر کے کانوں میں نوید کی آواز گونجتی رہی۔ چند لمحے وہ ساکت کھڑا رہا، جیسے زمین اس کے قدموں تلے کھسک رہی ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کی اور اندر ہی اندر غصے اور حیرت کے طوفان کو روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ نوید شاہ کی مکاری اور ہوس پرستی کا یہ چہرہ شاید پہلی بار ماہر کے سامنے اتنے کھل کر آیا تھا۔ شام کی مکاری بھرے مکالمے کے بعد نوید نے ماہر کو رخ بدلتے ہوئے کہا، آج رات کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں۔ چند خواتین ہیں جو برتھڈے کا خاص خیال رکھتی ہیں، اس لیے آج رات تم یہاں نہیں رک سکتے، تمہیں ابھی جانا ہوگا۔ ماہر نے لمحہ بھر سوچا، پھر سنبھل کر بولا، ٹھیک ہے انکل، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ اور یہ کہہ کر وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ نوید کے ہونٹوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ ابھر آئی، جیسے ایک بڑا بوجھ اتر گیا۔ اس نے دل ہی دل میں سکون کا سانس لیا کہ اب سب کچھ اس کے منصوبے کے مطابق ہو جائے گا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ پورا بنگلہ پرسکون اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ حنم اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ مدھم اندھیروں اور سکوت نے ماحول کو اور گہرا کر دیا تھا۔ اچانک اس کے کمرے کی کھڑکی ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلی اور کسی کا سایہ دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ حنم کی نیند جیسے ہی ہلکی ہوئی تو اسے اجنبی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ اندھیرے میں وہ کچھ نہ دیکھ سکی اور فوراً خوف سے کانپتی ہوئی چیخنے لگی، لیکن اس کی چیخ پوری گونج بھی نہ پائی تھی کہ ایک مضبوط ہاتھ نے اس کے منہ کو سختی سے دبا دیا۔ وہ گھبرا کر تڑپنے لگی، مگر اگلے لمحے دوسرے ہاتھ نے کمرے کی روشنی آن کر دی۔ حنم نے حیرت اور خوف سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ سامنے کھڑا شخص کوئی اجنبی نہیں بلکہ ماہر تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ماہر؟ اس کی دھیمی سی کانپتی ہوئی آواز لبوں سے نکلی۔ حنم کی آنکھوں میں ابھی بھی خوف جھلک رہا تھا۔ وہ بدحواسی میں ماہر کی گرفت سے نکلنے کے لیے تڑپنے لگی اور دوبارہ زور سے چیخنے کی کوشش کی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، دل دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ دے گا۔ ماہر نے اس کے قریب جھکتے ہوئے آہستہ مگر واضح لہجے میں کہا، اگر تم نے اب ذرا سا بھی شور مچانے کی کوشش کی تو میں تمہیں کس کر لوں گا۔ اس کے الفاظ جیسے بجلی بن کر حنم پر گرے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ساکت ہو گئی۔ غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات اس کے چہرے پر پھیل گئے۔ اس نے تیز نظروں سے ماہر کو گھورا، جیسے اس کی یہ بات اس کی انا کو چیڑ گئی ہو۔ حنم کے لب کانپے، لیکن کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ اس کے اندر غصے کی تپش اور بے بسی کا طوفان ایک ساتھ اٹھ رہا تھا۔ حنم جھٹکے سے خود کو آزاد کرتے ہی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی سانسیں اب بھی بے قابو تھیں۔ اس نے تیز لہجے میں کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ماہر، پاگل ہو گئے ہو تم؟ یہ کیا حرکت تھی؟ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک اور دل میں بے چینی کی شدت نمایاں تھی۔ ماہر سکون سے اس کے قریب آیا اور دھیمی مگر مضبوط آواز میں بولا، چلنا ہوگا بھی میرے ساتھ، کیونکہ تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ حنم نے طنزیہ کہکا مار کر سر جھٹکا، میرے گھر میں مجھے کس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ ماہر کی آنکھیں سرد و سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، تمہارے اپنے انکل سے، وہ تمہیں بیچ رہے ہیں 5 کروڑ میں۔
لمحہ بھر کے لیے حنم کا دل جیسے رک گیا، مگر اگلے ہی پل وہ بھڑک اٹھی۔ شٹ اپ! بکواس مت کرو ماہر! وہ چیخ اٹھی۔ انکل مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا الزام لگا رہے ہو؟ اس کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ دل کی تکلیف بھی جھلکنے لگی۔ کیسے سوچ لیا تم نے کہ میں تمہاری یہ گھٹیا کہانی مان لوں گی؟ حنم نے بھرپور غصے اور حقارت سے ماہر کو کھڑی کھوٹی سنا دی۔ ماہر کا ضرب ٹوٹنے کے قریب تھا۔ حنم کی ضد اور انکار نے اس کے اندر کا طوفان اور بھڑکا دیا۔ وہ لمحہ بھر میں آگے بڑھا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے زور سے دیوار سے ٹکا دیا۔ حنم کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں، دل تیز دھڑکنے لگا۔ ماہر اس کے اتنے قریب آ گیا کہ دونوں کے بیچ فاصلہ مٹ سا گیا۔ اس کی سانسوں کی تپش حنم کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ بھاری لہجے میں ماہر نے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں حنم، اور اگر تم اب بھی نہیں مان رہی تو میں تمہیں خود حقیقت سے روشناس کرا دوں گا۔ ایک بار میرے ساتھ چلو۔ حنم نے گھبرا کر نظریں چرانے کی کوشش کی، مگر ماہر کی گرفت سخت تھی۔ اس کے قریب آتے ہی ماحول میں ایک عجیب کشش سرایت کر گئی۔ ماہر کی آنکھوں میں شعلے بھی تھے اور درد بھی، جیسے وہ اپنی بات منوانے کے لیے ہر حد پار کر سکتا۔ اگلے لمحے ماہر کا ضبط جواب دے گیا۔ ماہر نے جھک کر حنم کی گردن کے قریب اپنے لب رکھ دیے۔ وہ ایک دم مدہوش ہو گیا۔ اسے خود بھی پتا نہیں تھا وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ ابھی بھی اس کی گردن پر اپنے لمس چھوڑ رہا تھا۔ حنم کا وجود جیسے لمحے بھر کو سن ہو گیا۔ سانسیں رک سی گئیں، دل دھڑکنے کے ساتھ کانپنے لگا۔ حنم نے آنکھیں کھول کر ہمت کی اور اسے زور سے دھکا دے کر پیچھے کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ماہر؟ تم اپنی حد میں رہو اور میں نہیں چلوں گی تمہارے ساتھ، سمجھے تم؟ وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی، تبھی ماہر نے اس کے منہ پر رومال رکھ لیا۔ وہ فوراً بے ہوش ہو گئی۔ مجھے پتا تھا یہی کرنا پڑے گا۔ ماہر اسے اٹھائے کھڑکی سے فوراً نکل گیا۔ ماہر حنم کو دور ایک سنسان جگہ پر لے آیا تھا۔ ادھر گھر میں ہلچل مچ گئی تھی۔ نوید کے ساتھ لوگ کمرے میں گھسے تو حنم کو وہاں نہ پا کر وہ سب حیران رہ گئے۔ نوید کے چہرے پر گھبراہٹ اور جھنجھلاہٹ عیاں تھی۔ ادھر حنم کو جب ہوش آیا تو وہ ایک اجنبی کمرے میں تھی۔ اس نے چونک کر ارد گرد دیکھا اور تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ سامنے صوفے پر ماہر بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کی نظریں کسی اور طرف جمی تھی۔ حنم کی نگاہیں بھی بے اختیار اس طرف اٹھیں۔ ایک لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا جس کی سکرین پر حنم کی ہی گھر کی لائیو فوٹیج چل رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ نوید کمرے میں کھڑا بے چینی سے لوگوں سے کہہ رہا تھا، تھوڑی دیر پہلے تو یہی تھی، اب پتہ نہیں کون اسے لے گیا۔ میں نے تم لوگوں کو کہا تھا نا جلدی آنا۔ سامنے کھڑا آدمی سرد لہجے میں بولا، مجھے لڑکی چاہیے، ورنہ ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ نوید کے چہرے پر لالچ ابھر آیا۔ وہ جلدی سے بولا، مل جائے گی، فکر نہ کرو، لیکن یاد رکھنا یہ 5 کروڑ میرے ہیں، 1 روپے کم نہ کرنا۔ یہ الفاظ سنتے ہی حنم کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ ہکا بکا سکرین کو دیکھتی رہ گئی، جیسے اس کے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اس کا دل ٹوٹ کر بکھرنے کی بجائے آگ بن گیا۔ آنکھوں سے آنسو نہیں بہے، مگر غصے سے آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سانسیں تیز چلنے لگیں اور ہونٹ کپکپانے لگے۔ ماہر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہ لمحہ حنم کے اندر سے ہر خوش فہمی کو توڑ دے گا۔ ماہر نے گہری سانس بھری اور سرد لہجے میں بولا، اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا؟ ابھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے انکل اتنے اچھے ہیں؟ حنم نے سر جھکا کر کپکپاتی آواز میں کہا، مجھے اندازہ تک نہیں تھا کہ وہ اتنے گھٹیا ہو سکتے ہیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے بیچ دیں گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن وہ گرے نہیں۔ وہ اپنے دکھ کو ضبط کے پردے میں چھپا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے حنم نے چونک کر ماہر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا عزم اور بے بسی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، مجھ سے شادی کرو گے؟ ماہر چند لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ حنم کے چہرے کو گھورنے لگا، جیسے یقین نہ کر رہا ہو کہ اس کے لبوں سے یہ الفاظ نکلے ہیں۔ ماہر نے خاموشی توڑتے ہوئے گہری آواز میں کہا، حنم، تمہاری یہ بات میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی حیرت ہے، لیکن تمہیں ایک بات جاننی ضروری ہے۔ تمہارا انکل وہ بھی ایک گینگسٹر ہے، اور میں خود بھی اسی دنیا سے تعلق رکھتا ہوں۔ حنم کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئیں، جیسے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔
ماہر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مدھم مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن فرق یہ ہے کہ تمہارے انکل نے تمہیں بیچنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے اور میں نے تمہیں بچانے کے لیے۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو حنم، اور شاید اسی لیے میں خود کو تمہارے قریب آنے سے روک نہیں سکا۔ وہ لمحہ بھر رکا، پھر اس کی آنکھوں میں شدت اتر آئی۔ اگر تم ابھی بھی شادی کے لیے نہ کہتی تب بھی میں تم سے شادی کر لیتا، کیونکہ آئی لو یو سو مچ۔ یہ کہتے ہی ماہر نے ایک جھٹکے سے حنم کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اتنا قریب آ گیا کہ حنم کی سانسیں الجھنے لگیں۔ اس کے وجود کی شدت اور لہجے کی سچائی نے حنم کو چند لمحوں کے لیے بولنے سے محروم کر دیا۔ حنم کے لب کانپے اور وہ آہستگی سے بولی، مجھے نہیں پتا میں کیا کر رہی ہوں اور کیوں کر رہی ہوں، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ میں تمہارے ساتھ محفوظ رہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، دل جیسے بوجھل سا ہو گیا۔ ماہر نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر گہری نظر سے دیکھا اور پھر جھک کر اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا۔ اس کا لہجہ بھاری مگر یقین سے بھرا ہوا تھا۔ میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محفوظ رکھوں گا حنم، تمہارا ہر خوف ہر درد اب میرا ہے۔ ماہر نے حنم کے آنسو پونچھے اور پھر لیپ ٹاپ اپنی طرف کھینچ لیا۔ چند لمحوں میں اس نے ویڈیو کال ملائی جہاں دوسری طرف ایک بزرگ مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ ماہر کے 2 قابل اعتماد آدمی بھی بطور گواہ سامنے آ گئے۔ مولوی صاحب نے نکاح کے الفاظ کہے، گواہوں نے تصدیق کی اور یوں لمحوں میں حنم اور ماہر کا نکاح مکمل ہو گیا۔ حنم کے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا، جیسے طوفان کے بعد بارش برسی ہو۔ ماہر نے کال ختم کی، لیپ ٹاپ بند کیا اور حنم کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کے لبوں پر پہلی بار ایک نرم سی مسکراہٹ ابھری۔ تم جانتی ہو مجھے تم سے محبت کب ہوئی؟ حنم نے نظریں جھکا کر ہلکی آواز میں پوچھا۔ کب؟ ماہر نے اس کے لبوں پر نظریں جما کر گہری سانس بھری اور بولا، تب جب تم اکیلی اتنے سارے لڑکوں کا سامنا کر رہی تھی۔ اسی وقت مجھے لگا کہ یہ لڑکی بالکل میری جیسی ہے، مضبوط، نڈر اور ان سب سے الگ۔ اور تبھی میں جان گیا کہ تم میرے دل کی سب سے قریب ہو۔ نوید اور اس کے آدمی ہر طرف حنم کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ گلی محلے، رشتہ داروں کے گھر، سب جگہ چھان ماری گئی، لیکن حنم کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ نوید کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا، غصہ اور گھبراہٹ اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ وہ کہیں نہ کہیں ملے گی، 5 کروڑ میرے ہی رہیں گے، وہ خود کو دلاسا دیتا رہا۔ ادھر حنم ماہر کے ساتھ ایک پرامن جگہ پر تھی جہاں پر شور اور خطرے سے دور سکون تھا۔ وہ پہلی بار زندگی میں بے فکری کی نیند سو رہی تھی، جیسے ہر درد اور خوف سے آزاد ہو گئی ہو۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی اور باہر ہلکی بارش کی ٹپک ٹپک سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ماہر واپس آیا۔ اس نے دروازہ آہستگی سے بند کیا اور سیدھا بیڈ کی طرف بڑھا۔ حنم کو پرسکون نیند میں دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک خاموش مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا اور چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، جیسے وہ سکون کو اپنی آنکھوں میں قید کر لینا چاہتا ہو۔ حنم اچانک اپنے وجود پر ہلکا سا بوجھ محسوس کرنے لگی۔ اس کی پلکیں ہلیں اور وہ آہستہ آہستہ نیند سے بیدار ہوئی۔ جب آنکھیں کھولیں تو چونک گئی۔ ماہر اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، اس کا چہرہ اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی تپش حنم کی گردن کو چھو رہی تھی۔ حنم کا دل ایک دم بے قابو سا دھڑکنے لگا۔ ماہر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں شدت اور خواہش ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ گہری آواز میں بولا، حنم آج مجھے مت روکنا، کیونکہ اب چاہ کر بھی میں رکنے والا نہیں ہوں۔ یہ کہتے اس نے جھک کر دوبارہ حنم کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے، مگر اس بار اس کا لمس پہلے سے کئی زیادہ تیز اور گرفت مضبوط تھی۔ حنم کا سانس ایک دم رک سا گیا۔ اس نے آنکھیں زور سے میچنی اور اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں۔ اس کے وجود میں عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو کر کانوں میں گونجنے لگی۔ ماہر نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو نرمی سے اپنی انگلیوں سے ہٹا دیا۔ اس کی نظر حنم کے لبوں پر جا ٹھہری، جیسے وہ صدیوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ حنم کی آنکھیں بند تھیں مگر اس کے چہرے پر جھلکتی بے بسی اور انجانی کشمکش صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ماہر نے آہستگی سے جھک کر اس کے لبوں کے قریب سانس روکی اور پھر اپنے لمس سے اس کی دنیا کو مزید لرزا دیا۔ حنم کا دل دھڑک کر حلق میں اٹک گیا۔
وہ لمحہ اتنا بھاری اور شدت بھرا تھا کہ وہ چاہ کر بھی خود کو آزاد نہ کرا سکی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کی سانسوں کی گونج سنائی دے رہی تھی اور ماہر کی گرفت ہر پل مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ ماہر نے حنم کے قریب رہتے ہوئے آہستگی سے کہا، تم صرف میری ہو، سمجھے؟ اب تم صرف اور صرف میری ہو۔ تمہارے وجود پر صرف میرا حق ہے۔ میں تم سے اتنا پیار کروں گا کہ یہ محبت ہر لمحے ہر سانس میں تمہارے دل و دماغ میں محسوس ہوگی۔ یہ کہتی ہوئے اس کی نظریں حنم کی آنکھوں میں جمی رہیں اور اس کے ہاتھوں کی گرفت مزید مضبوط ہوئی۔ حنم کا دل دھڑک رہا تھا، اس کے اندر احساسات کا طوفان اٹھ رہا تھا اور وہ خود کو ماہر کی شدت اور محبت کی لپیٹ میں محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ ماہر دوبارہ اس کی گردن کے قریب جھکا اور پہلے سے زیادہ تیز شدت سے اس کے گردن پر اپنے ہونٹوں کے لمس کے نشان بنانے لگا۔ حنم نے آنکھیں بند کر کے بس اس لمحے میں ڈوب جانا بہتر سمجھا۔ ان دونوں کے درمیان اب فاصلے سارے چکے تھے، وہ روح سوب بھی ایک ہو گئے تھے اور جسم سے بھی ایک۔ اس کے کمرے کی ہر چیز ان کی شدت بھری قربت کی گواہی دے رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ حنم تازہ دم ہو کر واش روم سے باہر نکلی تو دیکھا ماہر بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں پورے وقت اس پر جمی ہوئی تھیں اور سامنے چائے کا کپ رکھا تھا۔ حنم لمحے بھر کے لیے رک گئی۔ کچھ شرم و حیا کے اثرات اس کے چہرے پر واضح تھے۔ ماہر نے آہستہ مگر گرم لہجے میں کہا، ایک بات بتاؤ میری جان۔ حنم نے سر ہلایا اور ہلکی آواز میں بولی، پوچھو۔ ماہر نے مسکرا کر قدم بڑھایا اور حنم کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں حنم کی آنکھوں میں جمی رہیں۔ پھر اس نے پوچھا، کہو تو کیا میں زیادہ رومانٹک ہوں یا نہیں؟ حنم کی آنکھوں میں شرم اور ہلکی مسکراہٹ دونوں جھلک رہے تھے اور وہ تھوڑا سا شرمندگی کے ساتھ ماہر کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی، جیسے اس لمحے میں دل کی گہرائی سے جواب دینے کی ہمت پیدا ہو گئی ہو۔ ماہر کی نظریں محبت اور شدت سے بھرپور تھیں اور وہ اس لمحے کو یادگار بنانے کے لیے حنم کے قریب کھڑا تھا، جیسے ہر لمحہ اس کے لیے رومانٹک اور خاص ہو۔ حنم نے ہلکی ہچکچاہٹ کے ساتھ پوچھا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ماہر نے اس کے قریب آنے ہی نرمی سے اس کی گردن سے بکھرے بال ہٹا دیے اور مسکراتے ہوئے کہا، میں زیادہ رومانٹک ہوں اور یہ نشان تو گواہی دے رہے ہیں۔ حنم کی شرم کی شدت ایک دم بڑھ گئی اور وہ بے اختیار ماہر کے سینے سے لپٹ گئی۔ اس کی دھڑکن اس کے دل کی دھڑکن کے ساتھ جڑ گئی۔ وہ لمحہ ان دونوں کے لیے خاموش مگر گہری محبت کی تصدیق بن گئی۔ حنم نے تھوڑا گھبراتے ہوئے ماہر سے پوچھا، اب کیا کریں گے؟ اب انکل سے کیسے نمٹیں گے؟ ماہر نے سنجیدہ مگر پورا اعتماد لہجے میں جواب دیا، میں نے ان 4 دنوں میں تمہارے انکل کے خلاف کافی ثبوت جمع کر لیے ہیں۔ بس یہ ثبوت پولیس کو دینے ہیں اور تمہارے انکل کو گرفتار کرانا ہے۔ جو ثبوت میرے پاس ہے ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے انکل ڈرگ سمگلنگ کے کاروبار میں ملوث ہیں۔ حنم کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کا امتزاج جھلکنے لگا، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں ماہر پر اعتماد بڑھ گیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ماہر کی منصوبہ بندی مضبوط اور ہر قدم پر سوچ سمجھ کر کی گئی ہے۔ حنم نے تھوڑا جھجک کر ماہر سے پوچھا، ماہر سچ بتاؤ، آپ خود بھی کبھی ڈرگ لیتے ہو؟ ماہر ہنس دیا اور دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نہیں میری جان، میں نے کبھی ڈرگ نہیں لی۔ میں بیچتا ضرور ہوں لیکن کبھی استعمال نہیں کیا، بس کبھی کبھار سگریٹ پی لیتا ہوں۔ حنم نے اس کی بات سن کر دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس کیا اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے وعدہ کیا، آج کے بعد آپ یہ ڈرگ سمگلنگ کا کاروبار چھوڑ دو گے اور میرے ساتھ زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرو گے۔ ماہر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور کہا، میری جان، تمہارے ساتھ ہر نیا سفر خوشیوں اور محبت سے بھرا ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں سب چھوڑ دوں گا۔ حنم کو ہچکچاتے ہوئے ماہر کے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، ماہر، آپ کا بھی تو نام ہوگا، آپ کو بھی تو پولیس ڈھونڈ رہی ہوگی، کیونکہ آپ بھی گینگسٹر ہیں۔ اگر انہوں نے آپ کو گرفتار کر لیا پھر کیا ہوگا؟ اس کے چہرے پر فکر اور تھوڑی گھبراہٹ جھلک رہی تھی۔ ماہر نے حنم کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور گہری آواز میں بولا، فکر مت کرو حنم، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہارا شوہر بہت بڑا مائنڈ ماسٹر ہے اور آج تک یہ چہرہ اور اس کے پیچھے کی اصل بات تمہارے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اس کی نظریں حنم کی آنکھوں میں جمی رہیں، جیسے وہ اسے ہر خطرے سے محفوظ رکھنے کا وعدہ کر رہا ہو۔ نوید پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک حنم ماہر کے ساتھ وہاں آ گئی۔
جیسے نوید نے اسے دیکھا فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور جھوٹی اداکاری کرتے ہوئے حنم کے پاس دوڑا۔ آنکھوں میں مصنوعی تشویش اور خوف کے ساتھ اس نے کہا، بیٹی تم کہاں گئی تھی؟ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے لہجے میں جھوٹ اور ڈرامائی انداز واضح تھا اور وہ اچانک رونے لگا تاکہ حنم پر زیادہ اثر ڈال سکے۔ حنم نے ٹھنڈی مگر کڑوی آواز میں نوید کی طرف دیکھا اور کہا، انکل آپ کے جھوٹے آنسو اور جھوٹی باتیں مجھ پر اثر نہیں ڈالیں گی۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ مجھے 5 کروڑ میں بیچنا چاہتے تھے۔ آپ کو تھوڑی بھی شرم نہیں آئی؟ ارے انسان ایک کتا پالے تو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور میں آپ کی بھانجی تھی، بیٹی کی طرح، اور آپ نے اپنی تھوڑی سی دولت کے لیے مجھے بیچنے کی کوشش کی۔ نوید حنم کے قریب آ کر گھبرا کر بولا، نہیں بیٹا، تم غلط سمجھتی ہو۔ میں صرف ان کا دھیان دوسری طرف کروا رہا تھا، بس بات ہی کر رہا تھا۔ حنم نے فوراً سے روکتے ہوئے ٹھنڈی آواز میں کہا، بس انکل مجھے کچھ نہیں سننا۔ نوید نے چونک کر دیکھا کہ حنم اور ماہر کے پیچھے پولیس آ گئی ہے۔ ایک پولیس افسر کے آگے بڑھا اور فوراً نوید کو گرفتار کر لیا۔ افسر نے سنجیدگی سے کہا، بلاخر ایک گینگسٹر تو ہاتھ آ ہی گیا۔ نوید کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ہر کسی کو شرمندہ اور خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حنم نے سرد اور پورا اعتماد لہجے میں کہا، یہ سب آپ کے کیے کی سزا ہے انکل۔ آپ جانتے تھے کہ ڈرگز کتنی بری چیز ہے، لیکن آپ نے شروع سے ہی اس کا کاروبار کیا اور بے شمار لوگوں کو اس کی عادت لگائی۔ اب آپ اپنی حرکتوں کی قیمت بھگت رہے ہیں۔ نوید کو پولیس لے گئی جبکہ حنم اور ماہر وہاں کھڑے تھے۔ ماہر بہت افسردہ تھا کیونکہ وہ بھی اس کاروبار میں شامل رہا اور اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو ڈرگز کی عادت پڑ گئی تھی۔ حنم نے اسے دیکھتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، کیا ہوا ماہر؟ ماہر نے گھبرا کر جواب دیا، حنم مجھے بھی سزا کی ضرورت ہے، میں بھی ذمہ دار ہوں، میری وجہ سے لوگوں کو ڈرگز کی عادت پڑی ہوگی۔ حنم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے کہا، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ آئندہ یہ کام کبھی نہیں کریں گے۔ رات کے وقت ماہر ملاقات کے لیے نوید کے پاس گیا۔ نوید ماہر کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور فوراً بولا، کسی بھی طرح مجھے یہاں سے نکالو، میں تمہیں بہت امیر کر دوں گا، بہت پیسے دوں گا۔ ماہر نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور کہا، میں پاگل ہوں تمہیں یہاں سے نکالوں، حالانکہ تمہیں جیل پہنچانا بھی میں نے ہی ممکن بنایا تھا۔ یہ سنتے نوید چونک کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ کچھ کہہ نہ سکا اور ماہر کی بات پر دنگ رہ گیا۔ ماہر نے نوید کی طرف دھیرے سے دیکھا اور مسکرا کر کہا، کل فون پر جو تم سے بات ہوئی وہ میں ہی تھا۔ میں ہوں ماہر فرحات، جس نے صرف 4 دنوں میں تمہاری پوری دنیا الٹ کر رکھ دی۔ یہ سنتے نوید چونک کر آگے بڑھا مگر ماہر نے فوراً سے پکڑ کر دھکیل دیا اور شدت سے کہا، نوید میں تمہیں چھوڑ دیتا لیکن تم نے حنم کو نقصان پہنچانے کی غلطی کی اور یہ غلطی تمہارے لیے موت بن گئی۔ ماہر کو جاتا دیکھ کر نوید چیخ اٹھا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں موت دوں گا، دردناک موت۔ اس کی آواز میں خوف اور غصہ تھا۔ شاید اب وہ پوری طرح ہار چکا تھا لیکن ہار کر بھی وہ اپنا غرور ختم نہیں کر رہا تھا۔ رات کے بعد کچھ دنوں بعد ماہر لیپ ٹاپ پر بیٹھا تصویریں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ حنم آہستہ سے اس کے پاس آئی اور نرم آواز میں پوچھا، یہ کون ہے؟ کس کی تصویریں ہیں؟ ماہر نے سانس بھرتے ہوئے بتایا، یہ لوگ وہ ہیں جنہیں نوید نے بے رحمی سے مار ڈالا۔ یہ میرے سب سے عزیز دوست ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے تھے۔ میں ان سے اوپر سے سخت تھا صرف کام کے سلسلے میں، لیکن دل سے میں نے چاہتا تھا، اور اس چوری میں نوید نے انہیں مار دیا۔ اس کی آواز میں دکھ اور ماضی کی شدت صاف محسوس ہو رہی تھی اور حنم خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ حنم نے ماہر کے قریب آ کر اس کے گلے سے لگتے ہوئے آہستہ سے کہا، جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ ماہر نے اس کے سر پر محبت سے بوسہ دیا اور نرم لہجے میں بولا، حنم ویسے تمہاری گردن سے نشان ہٹ گئے ہیں، کیا خیال ہے دوبارہ بنا دو نشان؟ حنم کی آنکھوں میں ہلکی سی شرم و مسکراہٹ جھلک رہی تھی۔ حنم جیسے اٹھنے لگی ماہر نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور اپنی گود میں بٹھا دیا اور آہستگی سے حنم کی گردن پر جھک کر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس کی یہ دل میں شرارت سوجی، اس نے پاس پڑا شہد اٹھا کر تھوڑا شہد انگلی پر کیا اور حنم کی گردن پر لگا دیا۔ حنم فوراً چونک کر اٹھنے لگی لیکن ماہر نے اسے اٹھنے نہیں دیا۔ خاموشی سے بیٹھو میری جان، اس کی آواز میں ایک ہلکی سی شدت اور پیار جھلک رہا تھا۔ مجھے اب شہد پر شہد کھانے دو۔ حنم کی سانسیں تھم سی گئیں۔ وہ ماہر کی لپیٹ اور قربت میں کچھ لمحوں کے لیے مکمل طور پر ڈوب گئی۔
ماہر کی پیار کی شدت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہر روز اسے بہت زیادہ پیار کرتا۔ ماہر نے سارے برے کام چھوڑ دیے تھے، اس نے آفس جوائن کر لیا تھا۔ وہ دونوں حنم کے گھر پر ہی رہ رہے تھے، ان دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ مل گیا تھا، ان کی زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ وہ ہر روز ایک دوسرے سے پیار کرتے، ایک دوسرے پر شدتیں لٹاتے رہے۔